اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جب سے یہ معاملہ سامنے آیا کہ ویزا جو ماورائے نظام ہے مروجہ ویزا دینے کی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جاری کی گئی نرجس صاحبہ جو ہے ایک دن میں ہوئی. اس دن سے پرائم منسٹر صاحب کا نام بھی ویزا دینے والوں کی فہرست میں آ رہا ہے, تو شاید اس وجہ سے زیادہ پریشان ہوں کہ کہیں مجھے بھی نہ الٹاتے. could that be the reason ہوتی صاحب یا نہیں؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے, پہلے تو چانڈیو صاحب نے بات کی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے. صحیح دوست فرما رہے ہیں, نہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں, تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نے آج فلور پہ کہی اور آج سارے سب کے سامنے کہی اور آپ نے بار بار ریپیٹ کروایا اس کو, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کس کو کہہ رہے ہیں, کس کا نام لے رہے ہیں اور کس کو پکار رہے ہیں, سب کو مطلب یو نو اٹ اینڈ آئی نو اٹ, ہی نوز اٹ اینڈ چانڈیو صاحب کو بھی پتہ ہے. دوسرا ہر ایک پارٹی کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, بالکل میں ان سے ایگری کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ کہنا میں پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے, وی شوڈ لک ٹورڈز آر پالیسیز ٹورڈز پاکستان. بات یہ کہ ایک میمو گیٹ اسکینڈل کا کیس گیا سپریم کورٹ میں, اس پر ایک ہوا اٹھا کہ جی سپریم کورٹ میں چلا گیا, بھائی سپریم کورٹ میں گیا تو انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, ٹھیک, لیٹ دی نیشن نو کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس پہ اتنا بڑا وہ مچا دینا شور کہ جی اس پہ یہ ہو رہا ہے, پھر ویزا کے اس پہ کہ یہ کمیشن جو ہے, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پرائم منسٹر نے نہیں بنایا, یہ کمیشن بنایا کس نے؟ پرائم منسٹر نے خود بنایا. جب خود بنایا ہے تو وہ ایزی سینگ کہ جی اس کمیشن کے آنے سے پہلے سے وہ کہنا میں اسامہ بن لادن آ گئے تھے, اور پھر دوسرے دن صبح جب ہم اٹھے آئی ڈونٹ نو اخبار میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ ان نے کانگریچولیٹ کیا اس کو. میں حیران ہو رہا ہوں کہ کمیشن بھی ان کا اپنا جسٹس جاوید اپنے کمیشن کو کر رہے ہیں, میں تو حیران ہوں. جسٹس جاوید کو بھی انہوں نے نامینیٹ کیا تھا, تمام نامینیز ان کے اپنے کمیشن کے اوپر اعتماد کس کو ویسے کہہ رہے ہیں؟ ہم کسی نہیں کہہ رہے, لیکن ہماری بات کو جس انداز سے لیا جا رہا ہے چانڈی صاحب یہ تو بات بڑی واضح ہے. جب آپ سمجھ رہے ہیں تو کیا جب ہم سن رہے ہیں سمجھ نہیں رہے, جب ہم سن رہے ہیں سن کر سوال تو وہی پوچھے گا جو سننا سمجھتا ہوگا نا, جو سننا جانتا ہی نہیں ہے, جو سن کے سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ کی صلاحیتوں پر تو ہمیں مکمل بھروسہ ہے. سننے کے ہوتی صاحب بات کر رہے ہیں, میں تو ابھی اس وقت آپ کے پروگرام کا ریکارڈ ہے کہ ہم آپس میں کبھی جھگڑے نہیں ہیں, ابھی ہم پر تنقید ہوتی ہے بھلے بلا شبہ کریں, لیکن ہم تو نہیں کہتے آپ کے لیے کہ آپ کی قیادت کیا کرتی ہے, آپ کیا ماحول. اب آپ کو جو چیز سوٹ کر رہی ہے آپ پرائم منسٹر کی تقریر کو بھی وہاں لے جا سکتے ہیں, میری جو بات چیت ہو رہی ہے آپ اس کو بھی لے جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو جو ابھی آپ یہ چاہتے ہیں ایک تصادم چاہتے ہیں, ہم چاہیں یا نہ چاہیں, جن کو زیادہ آنے کی بے چینی ہے, جو چاہتے ہیں کل الیکشن ہو جائے, شاید ہم آ جائیں گے, وہ تو وقت بتائے گا کہ کل الیکشن کے بعد آپ ہی آ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے لڑوایا آپ کو ملتان سے؟ نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ سپیچ پرائم منسٹر صاحب کی ہے, عمران خان یہ سپیچ بتا دیں کہ عمران خان کی ہے کہ نہیں پرائم منسٹر. میں عمران خان صاحب پر بات نہیں کر رہا ہوں, وہ انتہائی آپ نے کہا کہ جی وہ آپ نے کہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر رہا ہوں. آپ یہاں باتوں کا جس انداز میری یا وزیر کمیشن کے اعتراض صاحب نہیں بول رہے ہیں, میں عمران خان صاحب کے لیے میں یہ کمیشن کی بات کر رہا ہوں, کمیشن تو پرائم منسٹر نے بنایا, میں یہ بات کر رہا ہوں. کمیشن پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو بنتا ہے نا. میرے لیے اتنے محترم ہے کہ میں آپ سے تو روبرو بات نہیں کرتا, میں آپ کو اچھی طرح آپ سے واقف بھی ہوں, ایسے نہیں اس لیے بات کرتا, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کو جہاں آپ کو جن کو بے چینی ہے, اب ایک قیادت ہے, اب کہتی ہے مارشل آئے گی تو ہم رکاوٹ بنیں گے. بھائی آغاز تو آپ کر رہے ہیں, بے چینی تو آپ نے پیدا کی ہے, مڈ ٹرم کی بات تو پہلے آپ نے کی, ساری باتیں آپ نے کی, جو بھی جواز فراہم کیا آپ نے کیا ہے. آپ نے اتنے معتبر ترین ادارے میں سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ پارلیمنٹ غیر فعال ہے, پارلیمنٹ کی افادیت کھو بیٹھی ہے. سب سے زیادہ تو آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جمہوریت کے خلاف. آپ کا اسمبلی میں ہونا کس کام کا ہے؟ آپ کہتے ہیں مالٹو کی موسم کے بعد حکومت چلی جائے گی, آپ کہتے ہیں کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ہم حکومت ختم کر گرانے جا رہے ہیں. آغاز تو آپ کر رہے ہیں, اسی طرح آپ سے کہتا ہوں تو انجام تک آپ چاہ رہے ہیں نا جناب. اب دیکھ لیں گے, جو دن آئیں گے اس کو دیکھیں گے. اب آپ کو بھی بے چینی ہے, آج انتخاب ہو جائیں آپ پنجاب سارا جیت چلیں گے, بلا شبہ نواز شریف ختم ہو جائے گا, بس آپ ہی آ جاؤ گے پنجاب میں. ایسا نہیں ہے. اب ذرا مجھے اسپیسیفکلی میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, میں اسپیسیفکلی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتراض ہے اپنے ہی کمیشن کے اوپر وہ کیوں ہے؟ دیکھیں انہوں نے ایسی اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے. اگر اپنا موقف ظاہر کرتے ہیں تو اس میں اپنے کمیشن کے بارے میں تو مداخلت تو نہیں کر رہے. بات کرنے میں کوئی جیسے سپریم کورٹ ابھی وہ بھی کہے کہ نہ ایسی بات نہ کرے, ایسی کوئی اعتراض قابل بات تو نہیں ہے, وہ تو انہوں نے ضرور لے لیں گے. اپنے دیکھیں اپنے کمیشن پہ اعتراض, اپنے آرمی چیف پہ جن کو ایکسٹینشن دیا ان پہ اعتراض, اپنے آئی ایس آئی چیف پہ جن کو ایکسٹینشن دی اس پہ اعتراض, اپنے ججز جن کو ریسٹور کرنے کا بہت بڑا کریڈٹ لیتے ہیں ان کے اوپر اعتراض. چانڈیو صاحب کا پرابلم یہ آپ نے دیکھیں بڑا غلط بندہ چنا اس پروگرام کے لیے.
प्राइम मिनिस्टर साहब तो कल फिर रिवर्स लगा लेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे कि जो आज से बिल्कुल 180 डिग्री होगी। चांडियो साहब किस तरह करेंगे बेचारे, मुझे ये बताइए। लिहाजा वो इस बात हद तक क्यों जाए, इसलिए वो मोहतात हैं, इनको मोहतात रहने दें। प्राइम मिनिस्टर साहब इस हद तक क्यों गए? लेट्स फोकस ऑन दैट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आपके ख्याल में क्या चीज, किस चीज ने पुश किया? क्या वीजे की नोटिफिकेशन के मामले में इनका नाम भी आना शुरू हो गया? जरदारी साहब वापस आ गए? प्राइम मिनिस्टर changed man completely today. Prime Minister is a puppet from day one. He doesn't apply his mind. It is known to everyone. हर एक को पता है वो बिल्कुल अपना माइंड अप्लाई नहीं करते। कौन करता है? जाहिर है एब्सोल्यूट रूलर इज प्रेसिडेंट जरदारी साहब, वो रूल कर रहे हैं इस मुल्क को। और प्राइम मिनिस्टर साहब असल इशू पे आ गए हैं अब। प्राइम नहीं देखें, छोड़े उसको। अच्छा, प्राइम सदर पाकिस्तान आ गया इनके बीच में, अब सारी गुफ्तगू अब सुनेगी और मैं भी बात हम तो खत्म करने वाले नहीं, अभी मैं भी बोलूंगा। प्रेसिडेंट साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, प्रेसिडेंट साहब को अल्लाह ताला तौफीक दे कि इस मुल्क को सही रूल कर सके। सारे मसाइल आपके वहीं से शुरू होते हैं। आप तो कौन कर रहे हैं आपके ख्याल में भी? अच्छा चलो एक छोटी सी बात, सॉरी अच्छा, जो एक अपोजिशन के रोल के ऊपर में सिर्फ चूंकि एक आइडिया है, मुझे नहीं पता, देखें ये इस तरह से बचा सकते हैं इस वक्त कि ये बिल्कुल ठीक कहा चांडियो साहब ने कि मियां साहब इतराज करते हैं तो भी आप रेजिग्नेशन क्यों नहीं देते? 300 आपके पास लोग हैं, आप प्रोविंशियल असेंबली कौमी से निकलें। इनको चाहिए ये और नवाज शरीफ और दूसरी अपोजिशन पार्टी 1 पॉइंट एजेंडा कि जी आप इनकी हुकूमत हटा दें, फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे। वैसे डिमांड मत करें, इन डिमांड से ये तो बेवकूफ होंगे कि फिर चले जाएं। इनके आगे मार्च में इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के। मैं इस पे एक बात सिर्फ करूंगा कि जैसे कि ने कहा, अब ये तो मियां साहब की वो है, मतलब है कि अभी कांट फोर्स हमारे तो भाई असेंबली के अंदर जो हम हैं, हम तीसरे वादे के बाहर आ गए हैं। 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर बात कर, 1 पॉइंट एजेंडे की तभी बात होगी ना जब मियां साहब जो कह रहे हैं वो पहले क्या, उन्होंने कहा गोजरदारी को, फिर बाद में उनकी बात कुछ और बदल गई, फिर कुछ और बदल गई। उनको भी चाहिए कि एक स्टैटिक वो लें डिसीजन कि हमने ये करना है, तो फिर जाके बात हो सकती है। अगर मियां साहब रोज के रोज अपना वो काबिल फिलहाल नहीं है, तो आपकी स्टेटमेंट चेंज होती रहती है। 20 सेकंड्स है हमारे पास जी जरदारी साहब के बारे में। जरदारी साहब फोकस है इस तमाम मामले के, इसलिए कि पार्टी के चेयरमैन है, मामला सारा इनका पार्टी के खिलाफ है। ये पार्टी के वजूद को बर्दाश्त करने, इसीलिए भुट्टो साहब को कत्ल किया, इसीलिए बीबी के कत्ल। और जरदारी साहब बैठे, जरदारी साहब पार्टी के लीडर हैं, जहाँ जहाँ भी जमहूरियत है वहाँ पार्टी के लीडर की इतनी अहमियत है। मैं कहता हूँ इन सारे झगड़ों में पड़ने से बेहतर है 1 साल इंतज़ार करना चाहिए। अगर इतनी हमारी गलतियाँ और गुनाह हैं, आवाम के पास जाएंगे, आप एक बार फिर आवाम के पास पार्टियों को रोक रहे हैं फैसले से, फिर किसी इदारों के सामने हथकड़ियाँ बनाकर खड़े करेंगे, ये तो होगा। लेकिन अभी देखना यह है कि आवाम के पास जाने की जल्दी जो है वो किसको लग रही है। फिलहाल तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से एक जो तासुर उभरा है वो तो यही है कि शायद जल्दी अपोजिशन को इतनी नहीं है जितनी प्राइम मिनिस्टर साहब को है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।